أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیف حالکن؟ کیا حال ہے آپ سب کا؟ کیا کہ الحمدللہ، آپ کی الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ تو مجھے امید ہے، بلکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے مڈ کوئز کے میں نے ریزلٹس دیکھے تھے، بہترین ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ ریزلٹس ایز سچ میں اناؤنس نہیں کروں گی، لیکن ماشاءاللہ بہترین آپ لوگوں نے کام کیا ہے، اور ورک بکس جو ہیں وہ ذرا مجھے صرف آئی تھنک 8 یا 9 لوگوں کی آئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ جو 15% مارکس ہیں ان کو بھی نہیں آپ نے لوز کرنا، اس کو بھی کریں، اور ضرور آپ اس کو جلدی سبمٹ کروا دیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی جی جی سسٹر ارم آپ کچھ میں نے کر لی ہے ورک بک، تو میں کب تک کر لوں؟ تب میں آج ہی کر۔ آپ لوگ کوشش کریں 1 یا 2 دن میں کر لیں، چلیں نیکسٹ کلاس سے پہلے لازمی کر لیں، ورنہ یہ جو آپ کے مارکس ہیں نا یہ ہم نے ایسے ہی چھوڑنے نہیں نا، اور ویسے بھی ان مارکس کا تو بہت زیادہ فائدہ بھی ہے، یہ کوئی دنیا کے مارکس بھی نہیں ہے، لیکن چلیں ایک یہ چیز رہتی ہے کہ ہمیں موٹیویشن رہتی ہے کہ اچھا چلو ہمیں دونوں طرف سے مارکس دیکھ کے موٹیویشن ہوتی ہے، جیسے آج تک ہم لوگوں کا اسکول سسٹم، ایگزام سسٹم، گریڈنگ سسٹم سب چل رہا ہے، تو ہم نے تھوڑا سا اس کے اندر یہ رکھا ہوا کہ چلیں ایک بندہ ذرا خوش رہتا ہے کہ اچھا چلو الحمدللہ کہ اللہ کی خاطر وہ کر رہا ہے اور ساتھ مارکس بھی اچھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں جی اس کو شروع جی کرتے سسٹر، ایک ہیں۔ بات اور کرنا چاہ رہی تھی میں۔ جی جی بولیے۔ میں نے کہا کہ اگر ہم اپنی ورک بک کا جو مطلب ہمارے 2 پیجز ہوتے ہیں، ہم یہ لیکچر سنتے ہیں، اگر ہم ساتھ ساتھ اپنے ہوم ورک بھیج دیا کریں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے اکٹھا اتنا بھیجنی نہیں ہے، آپ نے مجھے ایک PDF بس بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے اس طرح، تو آپ نے کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے، ساتھ ساتھ کریں۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں، بلکہ سسٹر نورین، سسٹر آسیہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ آپ ہر لیکچر کے بعد اپنی ورک بک کر کے رکھ لیں، پکچرز لے کے رکھ لیا کریں، اینڈ میں کمپائل کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو بالکل ساتھ ساتھ کریں، لیکن ابھی بھیجنی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، چلیے جی ٹھیک ہے، ہم صحیح۔ اپنا لیسن شروع کر لیں آج کا۔ اوکے اس کو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے سبق نمبر 12A سٹارٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارا آدھے سے زیادہ کورس کور ہو چکا ہے۔ کتنے لیسنز ہیں اس میں ٹوٹل پتا ہے آپ کو بک میں کتنے لیسنز ہیں؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا آج؟ 20 ہے۔ 20 ہیں 20۔ بالکل۔ تو 20 بھی ایک طرح سے پوری ریویژن ہی ہے۔ ہم لوگوں نے ابھی تک 11 لیکچرز کر لیے ہیں الحمدللہ، ہاف وے سے بھی زیادہ ماشاءاللہ آپ لوگ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم نے اس کو مزید شوق اور ذوق سے پڑھنا، اور کسی نے بھاگنا نہیں ہے، شیطان کو نہیں آنے دینا، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی آج ہم انشاءاللہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا قرآنی سورہز کا، وہی اس کو جاری رکھیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ اخلاص پڑھی تھی، آج ہم انشاءاللہ سورہ فلق پڑھیں گے، اور گرامر میں آج ہم نے بڑی انٹرسٹنگ سے ایک چیز پڑھنی ہے، فعل مضارع، ٹھیک ہے؟ فعل مضارع پڑھیں گے، بہت انٹرسٹنگ ہے، بڑا مزہ آئے گا اس کو پڑھنے کا آپ کو، اور پھر اس کے بعد ان میں نقطہ تعلیم دیکھیں گے۔ اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ تو آج ہم نے یہ پڑھا ہے، اور چلیے یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا آپ کی ادھر اسکرین پہ، بتائیں اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟
یہ کون پڑھے گا اس کو؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ معوذتین معوذ. معوذتین. نہیں آپ نے ابھی ایک سسٹم سے پڑھا نا، یہ دیکھیں اس پہ تشدید بھی آ رہی ہے، ہم نے تعوذ جیسے پڑھا تھا نا، یہ اسی ٹائپ کا ورڈ ہے معوذتین، ٹھیک ہے. اور اس طرح کا ایک اور ورڈ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، کیا یوز ہوتا ہے؟ تعویذ یوز ہوتا ہے نا، اس طرح ہی لکھتے ہیں نا تعویذ، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ورڈ اسی طرح کے مل جل کے بنے ہوئے، ٹھیک ہے. تو معوذتین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، ٹھیک ہے. یہ دو سورج جو ہیں اس کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے. ان کی مزید اور ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اب کیا مطلب ہے؟ ہم نے تعوذ کا کیا مطلب پڑھا تھا، اعوذ کا کیا مطلب پڑھا تھا؟ میں پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے ایک چیز یاد رکھ لیں، اس کا مطلب ہے پناہ میں آنے، اس سے ریلیٹڈ یہ ہے، ٹھیک ہے. جن دو صورتوں کے ذریعے پناہ مانگی جائے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معوذتین، ٹھیک. اور اس کے بعد سنت کیا ہے اس کی کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، یہ ہم پڑھا تھا نا لاسٹ لیکچر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور آج ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا معوذتین کو بھی پڑھتے تھے ایک دفعہ. اور فجر اور مغرب کے بعد کیا کہتے تھے؟ 3 دفعہ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے، بھول جاتے ہیں نا، آتی تو ہے لیکن ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں اپنی الجھنوں میں پڑے ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں پڑھنا اذکار جو ہوتے ہیں نماز کے بعد خاص طور پہ. تو ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، ٹھیک ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ سے کیا روایت ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پہ آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہے معوذات، یعنی کہ اس کے اندر 2 سے زیادہ، تیسری والی کون سی آ گئی اس میں؟ ایک سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، اور کون کون سی آ گئی؟ چلو بتائیں. سورہ فلق، اور کون سی آ گئی ہے؟ سورہ اخلاص، فلق اور ناس. ٹھیک ہے سورۃ الناس. جی، ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے یاد رکھنا کہ 2 تھی تو اس کی کیا بات ہو رہی تھی؟ 2 کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں تعین کی آواز آ رہی ہے نا، اور اس میں آتی کی آواز آ رہی ہے، جیسے مسلمات نہیں تھا اسی طرح یہ آپ نے جمع یاد رکھ لیں گے. 2 سے زیادہ ہوگی تو وہ جمع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ نے ایک چیز، یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، یہ یاد رکھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم لوگوں نے بھی یہ والا جو ہے فارمولہ اپنے لیے کرنا انشاءاللہ. یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی بھی. اب اس کا تھوڑا سا تعارف لے لیتے ہیں. اب یہ کیا اس کے اندر بات ہو رہی ہے؟ یہ ہر قسم کے شر، یعنی کہ اس کے اندر اسپیشلی کن شرور سے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم نے پناہ مانگی ہے، یعنی کہ بالخصوص اندھیرے سے، جادو اور حسد. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم ان تینوں چیزوں کے بارے میں نا ابھی ہم سوچیں گے کیا چیز کامن ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو نہیں بچنا چاہے گا. ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان سورج کو کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے آج ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر جو ہے اس کی امپورٹنس جو ہے ہمیں سمجھ بھی آ جائے، اور انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے نا تو ہمیں پتا ہوگا کہ اب ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں، کس طرح آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ذرا سمجھ لیں، جب ایک دفعہ بات کو جیسے تعوذ جب آپ سمجھ کے پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ تو آپ کو کتنا ایک فیل ہوتا ہوگا کہ ایک شیلڈ آ گئی آپ پہ. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہتی چیے اعوذ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ دیکھیں اب آپ نے سارے ورڈز آپ کو آتے ہوں گے. قل کا مطلب بھی آتا ہے، میرا پوائنٹ ہے یہ. قل کا مطلب ہے کہہ دیجیے، اعوذ یہ ہم اعوذ باللہ میں پڑھ چکے ہیں. بی ربی، اب مجھے بتائیں کوئی ایک بہن بتائیں اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ بی اس کے 2 ٹکڑے. دو. بی اور ربی. ٹھیک ہے، الفلق، ٹھیک ہے، صبح کے. الفلق کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہم دیکھ چکے ہیں قرآن میں کافی دفعہ آتا ہے. پھر اس کے بعد اعوذ، وہی اس کی ٹی پی آئی کچھ ایسے ہوگی. آج ہم مدارے پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ، آپ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا یہ ورڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی میں ٹی پی آئی روز میں ایسے کیا کر رہی ہوتی ہوں آج وہ بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں بی ربی، رب کی. ٹھیک ہے، یہاں پہ بی کا ترجمہ جو ہے وہ کانٹیکس کے حساب سے کیا گیا ہے، کی کا معنی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا. آگے آ جائے. اور الفلق اب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ویسے تو پڑھتے ہیں.
اور اردو میں ہم فلک کے لیے کبھی آسمان کو کہہ دیتے ہیں، ڈفرینٹ اس کے وہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے کیا معنی لینے صبح کے، کیونکہ اصلی ورڈ تو عربی سے ہی ہے، ڈرائیو اسی سے ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہے صبح. اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، صبح کی بات کیوں کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ ایک کوالٹی صبح والی کہ اللہ تعالیٰ صبح کا رب ہے. اب جیسے دیکھیں، پہلے اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. جیسے انسان جو ہے دن اور رات جو ہے ہمارے کانسٹنٹلی ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے. اچھا، کسی کا مائک ان میوٹ ہوا ہے، پلیز میوٹ کر لیں کلاس میں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. چلیں، تو انسان جو ہے ہر وقت انڈر اٹیک ہوتا ہے، پتہ ہے نا. ایک شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے، ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ شر پسند انسان، حاسد اتنے ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم لوگ ابھی وائرس جیسی یہاں بات ہو رہی ہے، کووڈ کو زمانے کو ذہن میں لے آئیں، اس کے اندر پھر سارے ان چیزوں کے اندر جو ہے نا انسان گھرا ہوا ہے، پرابلمس کے اندر، فتنوں کے اندر، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہم نے عظمت کو اور ربوبیت کو جو ہے نا فیل کرنا ہے، ٹھیک ہے. جس نے اتنی ساری پرابلمس کے باوجود آج تک ہمیں بالکل الحمدللہ محفوظ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم نے درخواست کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری اور ہماری سارے خاندان کی، ہماری جان والوں کی، سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے رہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز تھوڑا سا اس کانٹیکس کو اپنے ذہن میں امیجن کریں کہ ہم جو ہے سیف نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں سیف ہیں، ٹھیک ہے. انپروٹیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہم آج تک بچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ، ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر آ جاتے ہیں. اب رب الفلک، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کیا مطلب ہے. کہ جیسے اللہ تعالیٰ پورا، آپ امیجن کریں پوری اندھیری رات ہے، رات کے اندر ڈر بھی لگتا ہے. اور رات کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے نا، عجیب سی ایک فیلنگ ہوتی ہے ڈرنے والی، اور مطلب اس کے اندر تمام برائیاں بھی موسٹلی رات کو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں امیجن کریں. اور اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا اندھیرا جو ہے وہ دور کر کے اور صبح کو کیسے لے کے آتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے. ہم نے اس کو امیجن کرے کہ سورج جب نکلتا ہے، جب سن ڈان ہوتا ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کے بعد جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، تو کتنی اس وقت کتنا پیسفل ہوتا ہے نا، کتنا ایک بندے کو ایک سکون آ رہا ہوتا ہے کہ اب چلو رات ختم ہو گئی ہے، اب صبح آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے امیجن کریں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے سورج کو، کس طرح اس کی روٹیشن ہے، سارا سائنٹیفک اس کے فیکٹس کیا ہیں، کس طرح صبح ہو رہی ہے، زمین کیسے گردش کر رہی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں سوچیں کہ کیا ایک اللہ تعالیٰ کس طرح سے نظام کو کس طرح سے چلا رہے ہیں. اور ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا، یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ ہم گھوم رہے ہیں، ادھر گر رہے ہیں ادھر گر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. تو اس ساری چیزوں کو امیجن کریں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے کیا امیجن کرنا ہے کہ پوری رات ہے، اندھیرا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے اندھیرے کو دور کر کے روشنی لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ امید، آپٹیمزم سے بھی اس کو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ سپوز کسی کا بہت مشکل وقت چل رہا ہے، تو یہ آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا کہ یہ اندھیرے سے میں اس کو خالی جو ایک اس کی بات ہے اندھیرے سے اس کو ریلیٹ کرو. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ رب الفلک ہیں، یعنی کہ وہ روشنی لے کے آتے ہیں، صبح لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو اس طرح سے بھی آپ تھوڑا سا فلسافیکل وے میں بھی سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھ لیتے ہیں. من شر ما خلق، ٹھیک ہے. اب کس چیز کے شر سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ سب سے پہلی کیا چیز آ گئی ہے؟ من شری. من کا کیا مطلب ہو گیا؟ سے. شر کا، شر تو ہم شر پسند ناصر، یہ ساری چیزیں اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں، جیسے یہاں پہ اس کا ریفرنس پیج تو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یاد ہی ہوگا اب تک، من الشیطان، ٹھیک ہے، سے شیطان کے. اب شر کیا آ رہا ہے؟ اس کے دو معنی انہوں نے بتائے ہیں، ایک تکلیف کے، ایک برائی کے، ٹھیک ہے. اس کو کیسے کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ شرارت سے، شریر، یہ سارے اردو کے ورڈز ہیں، کوئی نیا ورڈ ہے نہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے چھوٹے سے یہاں پہ روٹ لیٹرز بھی لکھے ہیں، اس کو صرف ابھی آپ نوٹ کیا کریں. آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ماں کا معنی جو ہے وہ کیا یوز ہو رہا ہے؟ جو کہ اب تک ہم نے کیا کیا ماں کے معنی پڑھے تھے؟ کوئی ایک بندہ بتائے، ایک بندی بتائے بلکہ. جی، ماں کی کون کون سے معنی پڑھے تھے ہم نے؟
کیا اور نہیں. کیا پڑھا تھا؟ نہیں کیا نہیں بھی پڑھو. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی سسٹر نے نہیں آپ لوگوں کو ریوائز بھی کروایا. ماضی کی نفی کس سے کی جاتی ہے؟ ماں سے. ٹھیک ہے. اور آج ہم نے پڑھ لیا کہ یہ جو بھی ہے کیا مطلب ہے. جو کیا ہے یعنی کہ کنیکٹنگ ورڈ ہے. وہ چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہے. آیت کے اندر پچھلی حصے کو آگے سے کنیکٹ کر رہا ہے یعنی کہ کنیکٹنگ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے 3 معنی بھی الحمدللہ اس کے پڑھ لیے. تھوڑا سا اس کا دیکھ لیتے ہیں. فی ہی کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ہے. اور ما فی ہی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے. نہیں اس میں. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں ہاں ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ یعنی کیا بات ہو رہی ہے یہ اس کو آگے سمرائز کیا ہے. ماں اور من کے معنی اور بھی ہوتے ہیں. من کے کیا کیا معنی اب تک ہم پڑھ چکے ہیں ذرا بتائیں. من کے کون اور سے جو. ٹھیک ہے. یہ 2 معنی پڑے. جو ٹھیک ہے. ماں کی کیا 3 معنی پڑے. ایک سلائیڈ آپ اپنے پاس نا یہ چھوٹے چھوٹے فلو چارٹس بنایا کریں. یاد رہے گا آپ کو. بک میں چھوٹا سا بنا لیں ابھی. ٹھیک ہے. پینسل پکڑیں اور ایک بنا لیں. ماں کا مطلب کیا نہیں. اب ایک مطلب ہے واٹ. جیسے ہم لوگ کیا اور جو. اس کا یہ معنی ہو گیا. پھر اس کے بعد اب یہ والی سلائیڈ دیکھیں. اگر تو ماں حرف کے ساتھ آتا ہے نا جیسے ابھی پچھلی سلائیڈ میں تھا ماں فی ہی تو اس کے معنی ہے نہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جب ماضی کے ساتھ آئے گا یہ بھی ہم نے پڑھا اس کا معنی ہے ما خلق. یہ ہم نے سارے ڈائلاگز میں کیا تھا کیا ہے نا پریکٹس. نہیں پیدا کیا اس نے. ٹھیک ہے. اور واٹ کے کیا معنی ہے؟ ما دینو کا کیا ہے تمہارا دین. اور من شر ما خلق. اب یہ دیکھیں بیچ میں آ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے خود نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. اور آپ لوگ انشاءاللہ قرآن جب پڑھا کریں گے نا پھر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کانٹیکسٹ جب چل رہا ہوتا ہے نا اس کے حساب سے ہمیں آہستہ آہستہ وتھ پریکٹس پتا چلتا جاتا ہے اس کے یہاں پہ کیا معنی یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. من کے معنی جیسے ہم نے کیے تھے کون اور جو. ٹھیک ہو گیا. 2 معنی اس کے آگے یہ آپ نے یاد رکھے نا. اب خلقہ ہم فیل کر چکے ہیں ماشاءاللہ. اس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اور کیسے نکلا ہوا یہ خالق مخلوق خلق خدا. یہ تو ہمیں الحمدللہ پتہ چل گیا ہوا. ٹھیک ہو گیا. تو دیکھیں آج آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو بہت سارے ورڈز آلریڈی کر چکے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. سمجھ بھی آ رہی ہوگی انشاءاللہ. اب کیا یاد رکھنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کتنی جامع دعا نا کہ ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا جو کچھ ہمیں جس کا پتہ ہے نہیں پتا جو کچھ بھی ہے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لیں. ٹھیک ہے. مثلاً جیسے یہاں پہ کہا ہے کہ انسان کچھ انسان ہوتے ہیں جو شر پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. شیطان نے ان کو اپنا ٹول بنایا ہوتا ہے. اس کو یوز کرتا ہے اور پھر اس کے بعد شر پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ اچھے بھلے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی ایسا انسان یا کوئی آپ کو نظر آ جاتا ہے یا کچھ جو کہ جس کی کوشش ہوتی ہے آپ کو جو ہے بالکل آپ کی ایکسٹریم پہ لے جائے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کچھ انسان جو ہوتے ہیں ان کا یہ کچھ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں. آگے آ جاتے ہیں. اسی طرح سارے جو جاندار ہیں بے جان ہر چیز. اب بے جان کی کیا اگزامپل ہو سکتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی چیز اوپر سے ہمارے اوپر نہ گر جائے. کوئی خدا نخواستہ یہ دعائیں ہوتی ہیں نا صبح شام کی کہ چھت کے گرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اس طرح بہت ڈھیر ساری دعائیں ہیں. تو آپ یہاں سے یہ امیجن کر لیں جاندار اور بے جان چیز ہر چیز کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے اس کی نیگیٹو اس سے افیکٹ سے محفوظ رکھیں. آمین. اچھا آگے آ جاتے ہیں. اس کو ایک دفعہ آپ تصور کے ساتھ پڑھ لیں اور آپ نے کیا کرنا ہے علم یعنی سکھانا بھی ہے. اچھا وَمِن شَرِّ. اب آگے آ جاتے ہیں. وا اور من کا کیا مطلب ہے؟ سے شر. یہ تو ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے کیا ایک چیز کا خیال رکھنا ہے من اور من. اس کو کنفیوز نہیں کرنا. کیسے کنفیوز نہیں کر سکتے آپ؟ کیسے یاد رہے گا؟ ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے یاد رکھا ہوا. ٹھیک ہے. اس میں من نہیں آتا من آتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کنفیوژن نہیں آئے گی. اپنے ذہن میں نا فوراً ریفرنس فریز لے کے آیا کریں جو ہم نے اس کا فقرہ یاد کیا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں غاسقن. غاسقن کا کیا مطلب ہے؟ اندھیرا. ٹھیک ہے. اور شر سے. اب یہ شر نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے. پہلا کیا شر ہم نے پڑھا ہے؟
انسانوں کے یعنی جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے اس کے شر سے. دوسرا شر کیا ہم کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ غاسقن اندھیرے کے شر سے. اذا اچھا ایک چیز اب آپ لوگوں نے یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یاد رکھنی ہے. آپ نے قرآن میں اکثر دیکھا ہوگا از اور اذا دونوں یوز ہوتے ہیں اور دونوں کا معنی کیا ہے؟ جب. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ مزید اس کے آگے آپ جائیں گے بڑے ہوں گے تو آپ کو اس کا مزید اور بھی پڑھیں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے اب کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ جب. اب یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب بھی یہ ہم نے شاید پہلے نہیں پڑھا. اچھا اذا کے بعد اگر ماضی آ جائے, ٹھیک ہے یہ جو وقبہ ہے نا یہ ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جیسے ابھی ہم نے خولا کا پڑھا تھا, اس نے پیدا کیا, اسی طرح وقبہ اس نے وہ چھا گیا. ٹھیک ہے اس طرح کر کے اس کا میننگ بن رہا ہے. تو کیا بات ہو رہی ہے جب یہ ماضی کے ساتھ آ جاتا ہے نا, کسی فعل ماضی کے ساتھ یوز ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ, کیا کہتے ہیں وہ اس کا معنی جو ہے ماضی سے, ماضی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاسٹ سے. پاسٹ سے کہاں لے جاتا ہے؟ فیوچر میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اذا وقبہ کا کیا مطلب ہوگا؟ جب چھا جائے. ٹھیک ہو گیا, پریزنٹ یا فیوچر کے اندر اس کا معنی چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جب چھا جائے, ٹھیک ہے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. اذا وقبہ اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں وہ چھا جائے. ٹھیک ہے اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے, ورنہ کیا ہونا چاہیے تھا اس کا میننگ؟ چھا گیا. ٹھیک ہے اگر خالی اذا نہ آ رہا ہوتا کیا مطلب ہوتا؟ وہ چھا گیا, وہ سب چھا گئے, اس طرح کر کے ہونا تھا, ہے نا. تو لیکن اب کیا ہوا, اذا جب آیا, عربی گرامر کا ایک چھوٹا سا رول ہے, جب وہ آتے تو کیا ہو جائے گا اس کا معنی آگے فیوچر میں چلا جائے گا. یہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے جیسے ہم نے ایک یہ ہے سورہ نصر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, جا وہ آیا, اور اذا جا جب آ جائے. آپ لوگ آج دیکھیے گا قرآن کھول کے اس کی ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھیے گا, اس میں بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ابھی اس کے ہم آگے والی سلائیڈ میں اور پریکٹس بھی کر لیتے ہیں, آپ کو یاد رہ جائے گا. اب یہاں پہ کیا کیا بات ہوئی ہے کہ رات کے وقت جو ہے انسان جو ہے تھوڑا فارغ ہو گیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس ہوتا, کم کام ہوتے ہیں, خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا, اردو میں بہت یوز ہوتا ہے, یعنی کہ شیطان کا کارخانہ ہو جاتا ہے. تو اس سے پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر رہے ہیں نا اس میں کہ ہمیں رات کے جو شرور ہیں سارے امیجن کر لیں جتنے آپ امیجن کر سکتے ہیں. جیسے اکثر برائیاں بھی رات کو ہوتی ہیں, جیسے چوری ڈاکے یہ وہ, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو رات ہے اندھیرا ہے وہ ایک آڑ بن کے آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے آڑ بن جاتا ہے, وہ ایک نظر نہیں آ رہا ہوتا, دیکھ نہیں صحیح سک رہے ہوتے, اور ذرا جو گندے گندے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے الٹے الٹے کام کرنے ہوتے ہیں, پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے ابھی پکڑے نہیں جائیں گے اور اسٹف لائک دیٹ. ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد رات کو جیسے موبائل ہو, اکیلا بندہ ہو, شیطان جو ہے حملے آ کے کرتا ہے اور سارا امیجن کرنے. ٹھیک ہے تو ہم کیا بات کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد دشمن کے حملے بھی رات میں آسان ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ آپ نے امیجن کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی یہاں پہ دعا کر رہے ہیں, اور شر سے اندھیرے کے جب وہ چھا جائے. ٹھیک ہے اب اندھیرے کے شرور کے اندر ہم سارے امیجن کر لیں جتنے آپ پاسبل امیجن کر سکتے ہو, اور پھر سوچیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ سے کتنی جامع سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی ہوئی ہے, ایک صورت دی ہوئی ہے, کتنی خوبصورت ہے نا, اس کے اندر سارے پوائنٹس کور ہو گئے ہیں. سب سے پہلے ابھی کیا کور ہوئے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رب الفلق ہے. اب سوچیں ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بات ہوئی ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو آپ نے جو کچھ بنایا ہے تخلیق کیا اس کے شر سے محفوظ رکھے, اس میں نان لیونگ تھنگس ہر چیز آ گئی. پھر اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے, کس کے اندھیرے کے شر سے. غاسق کا مطلب یاد رکھے اندھیرا, اندھیرا اسے 2-3 دفعہ بولیں یاد ہو جائے گا. اندھیرے کے شر سے اللہ تعالیٰ سے ہم حفاظت مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے دعا کر رہے ہیں. اب یہ والا شروع کون سا ہے یہ دیکھتے ہیں. اوکے وَمِن شَرِّ اور شر سے نفاثاتی یا نفاسات. ٹھیک ہے اب یہاں پہ ال ہٹا کے ہم نے لکھا ہوا, اور یہ دیکھیں آپ پتہ نہیں یہ جو چھوٹی سی الف صغیرہ ہے یا چھوٹی الف اوپر لگی ہوئی ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عثمانی اسکرپٹ میں
اور جو ہماری وہ یہ والی اسکرپٹ ہے جو ہم پڑھتے ہیں انڈو پاکستان والی، اس کے اندر ڈفرینٹ اسٹائل ہوتا ہے، اس میں یہ الف صغیرہ آپ کو بہت ہی کم ملے گی، آپ کو اس طرح الف لگے ہوئے ملیں گے، ٹھیک ہے، دونوں اسٹائل کتابت کا اسٹائل ہے، اسکرپٹ ہے، لکھنے کا انداز ہے، تو یہ دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ ال ہٹا دیں، نفاساتی اور نفاسات اس کی جمع بھی بتا دی الف تا کے ساتھ، تو یہ کیا ہوگا، مذکر ہے مؤنث ہے؟ جی کون بتائے گا؟ مونس ہے، مونس ہے۔ وہ تا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کی نشانی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات کیا ہو رہی ہے، ایک چیز ہے جی سسٹر آپ کی آواز بڑی کٹ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں، یہاں پہ اس کا پھوکے مارنے والی اب ضروری نہیں ہے یہ کوئی خواتین ہی ہو، صرف خواتین سے ہی پناہ مانگی جا رہی ہے، یہ جادوگر بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ صرف چڑیلیں بیٹھی ہوئی ہیں یا جادوگریاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس کے اندر سارے شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ جب آپ تھوڑا تھوڑا بڑے ہوں گے، تھوڑا پڑھیں گے اس کے بارے میں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کوئی اس کا قرآن میں آف کورس ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے، تو اس کا کیا اس کا ریزن تھا، کیوں اس طرح سے آیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کا ریزن بھی بڑے ہو کے آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی آپ نے یاد رکھنا ہے، اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے، ٹھیک ہے، کس چیز پہ، عقد۔ اب یہاں پہ عقد جو ہے یہ جمع ہے، یہ یاد رکھنا ہے، اس میں کوئی جمع کی ایسی نشانی نہیں ہے، لیکن یہ جمع، اس کو یاد رکھ لیں، عقد گروہوں یا گراہوں، ٹھیک ہے، اس کے ترجمے سے یاد رکھ لیں آپ، ڈھیر ساری گروہ، ٹھیک ہے۔ اور عقدہ، یہ تا جب آگے گول تا جو آ رہی ہے، یہ اس کی وہ ہے، واحد ہے، یہ اس کی جمع ہے، تھوڑی سی ڈفرنٹ ہے، اس کو آپ لکھ لیں، یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کے ترجمے سے آپ یاد رکھ لیں۔ اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گراہوں میں، ٹھیک ہے، یا گرہوں میں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ اردو کا ایک ورڈ ہوتا ہے عقد، کیا ہوتا ہے، کیا اس کا پورا کیا کہتے ہیں ہم، بتائیں، کسی کو پتہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے، اردو میں کیوں یوز وہ ہوتا ہے؟ عقدۃ النکاح جو کہتے ہیں، عقدۃ النکاح والا۔ جی جی، وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، عقد النکاح، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے وہ ہوتے، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے اردو میں یہ زبر کے ساتھ ہے، عربی میں یہ پیش کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، عقد۔ آپ ماشاءاللہ اس سب کو صورت تو یاد ہوگی، تو انشاءاللہ یہ یاد رہے گی آپ کو بات، ٹھیک ہے، ایک صرف ایک ریلیٹ کیا ہوا کہ یاد رکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب گرا سے آپ کو یہ ورڈ یاد رہے گا، شادی کی گرا، اور وہ اس سے یاد رہ جائے گا۔ اب یہ شادی کی گرا نہیں ہے، یہ صرف گرا ہے، ٹھیک ہے، رسی کو ذہن میں لاؤ، اس پہ گرا لگی ہے، فی العقد گرہوں میں، ٹھیک ہو گیا، آگے آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہر مسئلے کا حل، ایک یہ ہوتا ہے نا کہ کہیں جا رہے ہو، اچھا وہاں نہیں میں نے جانا، اس کے گھر کھانا نہیں کھانا، کچھ پینا نہیں ہے، تو ان سب جو وہم ہے یا ہمارے کہہ سکتے ہیں جو ہمیں پریشانی لگی رہتی ہے کہ ادھر کا کھا لیا، ایسا ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی سپرد کر سکتے ہیں، یہ سورت پڑھ کے چلے جائیں، کچھ نہیں ہوتا، بچوں پہ پھونک دے، بچوں کو کہیں پڑھ لیں، اور بس ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوگا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا انشاءاللہ، تو یہ ہمارے ذہن کو جو ہے سکون اس سے آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ نظر نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ساری چیزیں برحق ہوتی ہیں، لیکن اب ہم نے کیا کیا، اس کا علاج ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھی بتا دیا ہوا ہے، کیا کرنا ہے، ہم نے یہ سورہ پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آج سے انشاءاللہ جب بھی ہمارے ذہن میں آئیں گے نا اس ٹائپ کے خیال، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے فوراً یہ سورت پڑھ کے اللہ کے حوالے کر دینا اپنا کام، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں۔ اب جیسے جادو جو ہے بہت سخت آزمائش، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ہمیں، اچھے خاصے لوگوں کا عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، کیا مطلب ہے، جب کسی پہ خدا نہ خواستہ جادو ہو جاتا ہے یا اس کے کام خراب ہو جا رہے تھے، جو بھی اس کے الٹے کام ہو رہے ہیں واٹ ایور، اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم علاج کروا لیں، علاج کے لیے وہ پتہ نہیں دنیا جہاں کا جو ان کو مشورہ جو نظر آتا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، غلط کاموں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ انویئر ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اچھے خاصے لوگ کون ہوتے ہیں، جو مے بی پریکٹسنگ لوگ ہوں، لیکن جادو کی وجہ سے جو ہے ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا، وداؤٹ تھنکنگ اور ریسرچنگ کیا کرتے ہیں، کہیں بھی چلے جاتے ہیں کہ ہمارا علاج کر دیں، تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے علاج دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھ لیں اور آگے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے،
جیسے شیطان رات کو اس کا وار ہوتا ہے نا اور ساری چیزیں، تو ایک اور قسم کے پھونکنے والے، یعنی کیا مطلب ہے، اس کی ایک حدیث بھی تھی کہ جب شیطان جو ہے نا، آئی تھنک حدیث ہی ہے یہ، کیا کہتے ہیں جب انسان سوتا ہے نا تو اس کے اوپر اس کی گردن کی جو نیچے سر کے نیچے والے حصے پہ کیا کرتا ہے وہ، ایک سیکنڈ، جی اچھا، تو جب انسان سوتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں شیطان، وہ 3 گانٹھ باندھ دیتا ہے، 3 یعنی کہ گراہیں لگا دیتا ہے، اور اب یہ حدیث سامنے لکھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پر یعنی کہ سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے 3 گراہیں لگا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہر گرہ پہ وہ منتر پڑتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے پس خوب سو۔ تو اس کا ایک حل بھی ہے، اب اس کا حل کیا ہے وہ دیکھیں، اگر وہ اٹھ جاتا ہے اور اٹھتے ہی ہمارے پاس جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا ہم آپ کو اٹھنے کی، سو کے اٹھنے کی دعا اگر آتی ہے، اگر سپوز آپ وہ پڑھ لیتے ہیں تو جو 3 گرہ اس نے باندھی ہوتی ہے نا، ایک کھل جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ نماز بھی پڑھ لے تو اس کا مطلب ہے اس کی تینوں گراہیں جو ہیں وہ کھل گئی ہیں۔ تو پھر اور اگر وہ صبح اس حال میں کرتا ہے، یعنی کہ وہ پاکیزہ نفس ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو اپوزٹ دیکھ لیں، اگر وہ سویا رہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ آپ نے خود بھی کبھی ہو سکتا ہے اس کو ایکسپیرینس کیا ہو کہ اگر ہم بہت دیر تک سوتے رہے، بڑی دیر سے اٹھیں تو کتنی سستی چھائی ہوتی ہے نا، نماز بھی نہ پڑھی ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو، تو ذرا بہت ہی، ایک تو دن میں بھی بے برکتی ہوتی ہے، یہ تو ایکسپیرینس سے پتا چلتا ہے کہ یعنی کہ صبح جلدی اٹھ جاؤ تو جلدی جلدی سارے کام کر لو، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ مس کر دیتے ہیں تو کیا شیطان میں جو 3 گرہیں کھولی ہوتی ہیں، لگائی ہوتی ہیں سوری، تو وہ تو ہم نے اس کا کچھ بھی نہیں کیا، تو کیسے کھلیں گی وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یعنی وضو، سب سے پہلے ذکر، پھر وضو اور نماز، ٹھیک ہے، آگے آ جاتا ہے، اور لاسٹ اس کی جو ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حاسد کے، ٹھیک ہے، حاسد کا تو پتہ ہی ہوگا سب کو، اردو میں بھی ہمیں حسد اور حاسد یہ ورڈز یوز ہوتے ہیں۔ اگر حسد ہوتا کیا ہے، بائی دا وے، ہم لوگ یا کوئی ہم نہیں انشاءاللہ، کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ یعنی کہ جو کسی اور کو ملا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی چھین لے، یا کم از کم اب مجھے نہیں بھی ملنا نا تو اس سے چھن جائے، یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ہم کس قسم کے وہ دعائیں کرنے کو کہہ رہے ہیں، یا کس قسم کے آئیڈیاز دے رہے ہیں کہ اس بیچارے کا بھی نقصان ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کی جو اتنی لمیٹڈ سوچ ہو جاتی ہے، حسد اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اگر مجھے ایک چیز نہیں ملی، آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا بچوں میں لڑائیاں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، مما آپ نے اس کو کیوں دیا ہے، آپ اس سے بھی واپس لے لیں، مجھے نہیں مل رہا تو کم از کم اس سے تو لے لیں، پھر وہ سکون میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ جیلسی ہوتی ہے، تو اس سے ہم نے بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، سب کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ اور رشک کیا ہوتا ہے، اگر انسان سوچے کسی کی خوشی کے لیے خوش ہوئے، اس کے لیے واقعی خوش ہو کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی نواز سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب بات کیا ہو رہی ہے، حسد حرام ہے، رشک جائز ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی کے نالج کو دیکھ کے آپ اتنا خوش ہوتے ہیں، آپ یہ بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہیں کیا ہے، آپ نے کیوں اتنا سیکھ لیا، مجھے کچھ نہیں آتا، یہ ہے وہ ہے، اس کو بددعائیں دینے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو دعا دینی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دس از ایکسیپٹیبل، حسد از ناٹ ایکسیپٹیبل، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں دوبارہ سے ازا کی پریکٹس آ گئی نا، یہاں پہ از اور ازا قرآن میں 239 دفعہ ازا ہے اور 423 ٹائمز جو ہے ازا ہے، اور ان دونوں کا کیا مطلب ہے، جب، ٹھیک ہو گیا۔ حسد، اس نے حسد کیا، اور کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں، ازا حسد، جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ فیوچر میں مانی چلا گیا اس کا. اب جیسے اگر میں کہتی حسدا اس نے حسد کیا, حسدون سب نے حسد کیا, اس طرح کر کے ہونا تھا, لیکن اب دیکھیں پریزنٹ میں آ گیا اذا حسد, جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں, اور شر سے حسد کرنے والے کی جب وہ حسد کرے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی جامع قسم کی سورہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی اور ایگزامپلس دی ہیں کہ جیسے اگر ہم اکٹھے ہمارے کولیگز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کو وہ کسی کو کوئی پروموشن مل جائے, کسی کو کچھ ہو جائے تو وہ جیلس ہونا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیا کرتے ہیں, جیلسی کے اندر آ کے آپ کو ڈی ویلیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے, شیطان کا حملہ ہو رہا ہوتا ہے نا ہر جگہ. ایون قرآن گروپس جو ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ یہ ہو رہا ہوتا ہے, وچ از ویری سیڈ. لیکن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں جو ہے حسد کرنے سے بچائیں. اور اگر فار ایگزامپل آپ کے دل میں حسد آ رہا ہے, کیونکہ انسان ہی ہے نا, شیطان نے حملے بھی کرنے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے, اپنے بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے, اس کو غائبانہ طور پہ بھی دعا دینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بھی انشاءاللہ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ اس کو اگر ہم سم اپ کر لیں, سب سے پہلے تو ہم نے بات کی اللہ تعالیٰ کی ایک صفہ کی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, رب الفلق ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم نے 3 شرور سے پناہ مانگی ہے. اندھیرے سے, ٹھیک ہے, اندھیرا ہو, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کن کن چیزوں سے ہم انڈر اٹیک آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نفاسات, جادوگرنیاں. ٹھیک ہے, اس میں جادوگر جادوگرنیاں سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر حسد یعنی حاسد سے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں, کوئی اگر آپ سے حسد کرنا شروع ہو جائے, اس کا کوئی علاج آپ کچھ کر سکتے ہیں, اس کو کسی طرح کنونس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے. کوئی جادو کر رہا, آپ کو پتہ چلے گا آپ کو کوئی جادو کر رہا ہے؟ آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ کوئی جادو کر رہا ہے. وہ تو بعد میں جو بھی ہے آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح کوئی مے بی انڈیکیشن ہو یا کچھ, لیکن ویسے ہمیں اس وقت نہیں پتہ چل رہا تھا کون ہے, کیوں جادو کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اسی طرح اندھیرے میں بھی نہیں ہمیں پتہ ہوتا کہ کون سے ہمارے کتنے زیادہ ہم انڈر اٹیک کیسے آ سکتے ہیں. ان تینوں چیزوں کو دیکھیں, اس میں ہمارا کوئی بس چل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, واسق, اندھیرے سے یاد کرنا, نفاسات اور حسد. اب ان تینوں میں ایک چیز کیا مشترکہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس حملے میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فارمولا دے دیا, سورہ فلق پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. کیا کرنا ہے, ہر نماز کے بعد ہم نے تینوں کل پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیا کرنا ہے, فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنے ہیں. اور اگر اس میں ہم نہیں کریں گے تو کس کا نقصان ہے, ہمارا اپنا نقصان ہے. تو ہم نے آج ہم باقی ساری چیزیں کہتے ہیں نا, گھر کی کنڈی لگاتے ہیں, کھڑکیاں لاک کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, تو ہم یہ کیوں نہ یہ بھی کر لیں, یہ بھی کر کے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, فزیکلی تو ہم کر لیتے ہیں, لیکن یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ان سب شرور سے بچنے کے لیے, اب حاسد جو ہوگا اس کو تو گھر کا دروازہ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی ہے نا. تو کیا کرنا ہے, ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے. آگے آ جاتی ہے. اوکے, تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, سورت کو زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں, دعا کے ساتھ, کوشش کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور کیا کرنا ہے, آج کل کے جو ہمارے حالات جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد اور کیا بات ہو رہی ہے, یہاں پہ ایک چھوٹا سا انہوں نے تدبر کا پوائنٹ دیا ہوا ہے, ایک چھوٹی سی بات کی طرف ہمارا کہ جیسے شر پسند لوگ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم لوگ کیا صرف قرآن اور دعائیں پڑھتے رہیں اور کچھ نہ کریں؟ تو کیا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, ہماری کوئی رسپانسبلٹیز ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے؟ صرف ہمارے تک تو نہیں ہے ہماری رسپانسبلٹیز, تو ہمیں اسلام کو پھیلانے کے لیے مل جل کر اس کو سیکھنے کی, پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے سوچنا چاہیے اس بارے میں. اگر سارے جو بیڈ گائز ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں تو کیوں نہ ہم خود کوشش کریں کہ ہم بھی اسلام کی اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں, صرف اپنے تک قرآن اور نماز تک نہ لگے رہیں. ٹھیک ہے, تو اور کیا کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام وغیرہ جو ہے وہ صرف اور صرف یعنی قرآن بھی سیکھتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, لیکن کیا اور نہیں کچھ کرتے تھے؟
वो भी तो अपनी सारी पर्सनल स्पेसेस छोड़ के इधर उधर इस्लाम फैलाने गए थे ना, सिर्फ वो ये तो नहीं हुआ कि मस्जिद में ही बैठे रहे। ठीक है, तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को याद कर लेते हैं। क्या उन्होंने कहा था, जब भी किसी मुनकिर को देखे तो क्या करे, हाथ से उसको बदल दे, नहीं तो क्या करे जबान से बदल दे, नहीं तो कम से कम दिल में जरूर उसको बुरा समझे। और ये ईमान का सबसे जो है कमतर दर्जा है। ठीक है, ओके, अब इसका खुलासा एक दफा देख लेते हैं। तमाम शुरू से बचने का फॉर्मूला अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है, बिलखसूस किस किस से, अंधेरे, जादू और हसद से। ठीक हो गया। अब इसके लिए आपने दुआ करनी है, पहले तसव्वुर और एहसास कर लेना है, फिर दुआ करनी है, अपना एहतिसाब करना है। ठीक है, इसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कोई हसद तो नहीं कर रहे, हम बुरे कामों में तो नहीं लगे हुए, अंधेरे में स्पेशली। ठीक है, हम तो नहीं इसमें से किसी कैटेगरी में आ रहे, दूसरों को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहे, अपना एहतिसाब करना है। और क्या कर सकते हैं, और हम ये भी प्लान बना सकते हैं कि क्या हम ये अपनी जिंदगी में लेके आ रहे हैं, क्या लाते हैं, नहीं लाते तो हम प्लान बना लेते हैं, हम इंशाल्लाह इस सूरत को पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला से ही हमने प्रोटेक्शन मांगनी है। ठीक है, हम तो नहीं उल्टे काम करे, कोई इधर उधर तो नहीं हेल्प के लिए जा रहे, हेल्प लेनी चाहिए लेकिन प्रॉपर जराए, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, फिर इसकी तबलीग भी करनी है इंशाल्लाह। चलें, ब्रेक तो नहीं लेनी, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, 2 मिनट हम रुक जाते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चले जाते हैं। तो ग्रामर में आज हमने क्या पढ़ना है देख लेते हैं। हमने आज इंशाल्लाह बड़े मजे का इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है, फेल मुदारे पढ़ना है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये कुछ आपके सामने लिखी हुई है चीजें, जैसे ही आपको फाला हमने पढ़ा था। ठीक है, फाला से हमारा ये बन जाया करेगा एक, और अभी आगे देखते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी ड्रिल कर लेते हैं। ग्रामर हमने कैसे करनी है, टीपीआई के साथ करनी है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, और कैसे करना है, मिलके करना है, इकट्ठे करना है। ठीक है, अब ये आप लोगों ने बड़ी दफा पढ़ लिया हुआ है, इसम की निशानियां आपको पक्की हो गई हैं, अजबर हो गई हैं। फेल हम लोग पढ़ रहे हैं, हर्फ हम पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या इसमें बात की थी, जिससे काम के होने या करने का पता चला, और इसमें क्या होता है, जमाना। जमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने बात की थी, या करते हैं, उसने खोला। ठीक है, माजी की कोई बात हो रही होती है, अब हमने अगर कहना वो खोलता है तो कैसे कहेंगे, वो हम मुदारे में देखेंगे। ठीक है, अब अरबी में अक्सर अफआल किससे बनते हैं, 3 हरूफ से मिलके, हरूफ हिजाज होते हैं उससे मिलकर बनते हैं। ठीक हो क्या, जैसे फाला, फातहा। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह करके अगर हम करें, नासारा दौराबा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, फेल मुदारे जो है, अब माजी में तो काम हो गया हुआ है, पास्ट हो गया है। ठीक है, अब मुदारे में क्या हो रहा है, जो हो रहा है या होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। अब जैसे ये भी आपने प्रैक्टिस भी किया था, यहाँ पे हम क्या करते थे, माजी के लिए यहाँ पे इशारे करते थे चेस्ट लेवल के ऊपर। ठीक है, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम और फ़अलना। ठीक है, ये इशारे भी आपने याद रखना है। इसके हमने ये थोड़ी सी एग्जांपल्स देख ली हुई हैं, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे ये आ गया, अब हमने अगर कहना हो ना, यहाँ पे तो हमने कह दिया वो उसने किया। ठीक है, या उसने किया। अब हमने कहना है वो करता है, अब उसकी प्रेजेंट की बात करनी है, थर्ड पर्सन ही। ठीक है, इसी साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, एक उंगली से होगा, लेकिन लेवल चेंज हो जाएगा, आई लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, इशारे आपने देखना है। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं। ठीक है, अब सामने की तरफ हम यहाँ पे नमाजी में करते थे, अब यहाँ पे आई लेवल पे आ गए।
तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू ये जो मैं आऊज़ू कहती होती हूँ ना यहाँ पे इशारा करके, ठीक है, मैं करता हूँ। तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बात याद रखने की क्या बात है, यहाँ पे हमने नफ़अलूना नहीं कहना, ठीक है। ये देखें यहाँ पे वाहिद जो साइड वाला था, ठीक है, वो क्या था, यफ़अलू, और उसकी जमा क्या थी, सेम वही वाला हमारा इसका पैटर्न है। क्या पैटर्न होता था हमारा, यहाँ पे हुआ आता है, यहाँ पे हुम आता है, यहाँ पे क्या आता है बताएं, क्या आता है यहाँ पे, अंता अंता आता है, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे अंता आता है, यहाँ पे क्या आएगा, अना आ जाएगा, ठीक है, जैसे हम डायलॉग्स करते हैं अंता अना ऐसे वाला, ठीक है। और यहाँ पे तफ़अलूना में क्या आएगा, अंतुम आ जाता है, और यहाँ पे क्या आता है, नाहनु, ऐसा ही होता है, ठीक है। सेम वही पैटर्न है, बस अब हमने मुदारे की बात करें, जैसे माजी की बात की थी तब भी सेम यही पैटर्न था, इसी पैटर्न में हमने करना है। पहले एक साइड वाले की वाहिद और जमा थी, फिर सामने वाला, फिर अपने वाला, फिर उसके बाद सामने वाले की जमा और अपने वाले की जमा, इस तरह करते थे हम। अभी भी ऐसे ही करना है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। चेंजेस इसमें कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसकी जो जमा बन रही थी मुदारे में, उसमें यफ़अलूना वाव नून आया हुआ था, ठीक है। इसी तरह तफ़अलूना जब जमा बनी सामने वाली तो उसमें भी वाव नून था, लेकिन जो अपने वाला है ना नाहनु वाला, उसमें हमने जमा नहीं, उसमें वाव नून नहीं बनानी, जमा तो बनेगी, वाव नून नहीं लगनी। जैसे तफ़अलू या यफ़अलू लिखा हुआ है, इसी तरह नफ़अलू लिखा होगा, ठीक है, लेकिन है ये नून कौन सा है, ये वाला नाहनु वाला है, ठीक है। एक ये बात हो गई। अब आगे आते हैं और एक और चीज देखते हैं। चलिए पहले एक सिस्टर को इसको मेरे साथ प्रैक्टिस कर ले, हैंड रेज करें जी, सिस्टर उज़मा आप कर लें जी, इशारे साथ साथ करना है। चलें, यफ़अलू यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। ठीक हो गया, जज़ाकिल्लाह। अच्छा एक चीज आप ये देख लें, इसके आसानी के लिए ये भी कर सकते हैं, इतनी तमीज से ना बात करें और फिर तुम करते हो, ठीक है, और तुम सब करते हो, इस तरह कर ले याद, ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने देखना ये है कि यहाँ पे कहाँ चेंजेस आ रहे हैं मुदारे में, चले पहले ये देख लेते हैं। हल यफ़अलू क्या वो करता है, तो इसका क्या जवाब होगा सिस्टर हुमैरा, आप जवाब दें जी, नाअम यफ़अलू क्या मतलब है इसका, जी हाँ, वो करता है, हल यफ़अलूना क्या वो सब करते हैं, नाअम यफ़अलूना जी हाँ वो सब करते हैं, हल तफ़अलू क्या तुम करते हो, नाअम अफ़अलू जी हाँ मैं करता हूँ, हल तफ़अलूना क्या तुम सब करते हो, नाअम तफ़अलू जी हाँ हम सब करते हैं, नफ़अलू, तफ़अलू नहीं है, ये नफ़अलू है, नाहनु से याद रखें, ठीक है, नून है, नून है ये, नाम जी नफ़अलू जी हाँ हम सब करते हैं, ठीक है। सब करते हैं, अब ये एक स्लाइड आपके आसानी के लिए बनाई हुई है, जैसे ये था ना हुआ, जहाँ पे आता था फ़अला, माजी का भी ऐसे ही आ गया, फिर उसके बाद अगर मिला के लिखे हुआ फ़अला और हुआ यफ़अलू, ठीक है। यहाँ पे क्या बात आपको बताई गई है कि आप अगर इस तरह से लिखेंगे ना हुआ फ़अला, तो ये पूरा जुमला तो है ही, लेकिन इसके अंदर क्या बात हो रही है, फ़अला का क्या मतलब था, अगर इसका तर्जुमा करना हो बताएं जरा, कौन बताएगा, फ़अला का मतलब क्या है, वो उसने करता किया, है, उसने किया, सिस्टर उसने किया, हाँ किया, ठीक है। और अगर हम इसके साथ हुआ लगा ले, हुआ का क्या मतलब होता है, वो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब बन जाएगा, वो वो ही, हाँ उसी ने किया, इसका इस तरह करके तर्जुमा आ जाए, ये थोड़ी सी इसमें एम्फसाइज करने के लिए आ जाता है, ठीक है, ये बाद में हम देखेंगे। अभी के लिए हमने क्या याद रखते हैं, इसको अगर हम इस तरह याद कर लेना, हुआ फ़अला, ठीक है, यानी कि फ़अला और हुआ इकट्ठा आ गया, तो हुआ यफ़अलू इसके अगेंस्ट आ गया मुदारे में, ठीक है। इस तरह क्या होगा, आपको याद रहेगा कि हुआ के साथ जो जगह थी हुआ की, वहां पे फ़अला आ रहा है और उसी की बात हो रही है, वो की बात हो रही है, ठीक है, उन सब की बात हो रही है, हुम में फ़अलू या यफ़अलूना, ठीक है, इस तरह करके आपको ये याद रहेगा। तो ये
آپ لوگوں کو کمپیریزن کے لیے آپ اس کو بنا لیں, اس کو لکھ کے دیکھ لیں, آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات ہو رہی تھی, جہاز والی اگزامپل یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا, ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھیں, قرآن میں تقریباً 18,000 افعال ہیں جو اس وزن پر آتے ہیں, یعنی کہ اس ٹائپ کے ہیں, فعلا یفعلو جیسے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں, جب ہم نے کہا تھا ماضی پڑھے تھے, ہم نے کہا تھا جہاز اڑ گیا. ٹھیک ہے, اس کی ٹیل پہ ہمیں چینجز نظر آ رہے تھے, یعنی کہ اینڈ پہ, شروع میں سیم تھا اور اینڈ پہ اس کے چینجز آ رہے تھے, یہ ہائی لائٹ بھی ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, فعلا تک سیم تھا, باقی یہاں سے اس کی نشانیاں چینج ہو گئی. اب یہاں پہ دیکھیں مضارع میں, مضارع کے شروع میں چینجز آ رہے ہیں, یعنی کہ آپ ایسے کریں جہاز ایسے لینڈ ہو رہا ہے اور اس کے آپ کو سر نظر آ رہا ہے, تو یعنی کہ کیا چینج آ رہا ہے اس میں, یہ جو یا ہے یہ تا حمزہ یعنی یہ اور یہ علامت مضارع اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ مضارع کا ورڈ آ رہا ہے. یعنی کیا مطلب ہے, اس کے اینڈ میں دیکھیں سارا سیم ہے, وہ نہیں چینج ہو رہا, لیکن اس کا جو شروع ہے ہیڈ آ رہا ہے اس کے اوپر چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیسے, یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا. ٹھیک ہے, یا ہم لگا لیتے ہیں وہ کے لیے یا غائب کے لیے, اس سائڈ کے لیے. ٹھیک ہے, دونوں یا اس لیے ہو گئی. پھر تا جیسے ہم نے یاد کیا تھا آپ کے لیے تفعلو, اور اپنے لیے کیا یاد کیا تھا, الف سے یاد کر لیں, اعوذ سے کوئی بھی ریفرنس رکھ لیں, میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں, افعلو. ٹھیک ہے, انا سے یاد کر لیں اس کو. پھر تفعلون, تم سب کرتے ہو, اور اس کے بعد نحن سے یاد کریں نفعلو. ٹھیک ہے, اس طرح یہ یاد ہو جائے گا, آپ 2-3 دفعہ اس کو لکھیں گے, ٹی پی آئی سے پریکٹس کریں گے, انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب کیا بات ہو رہی ہے, یہ وہی بات ہو رہی ہے ماضی اور مضارع کو پہچاننے کی, وہ جو ہوائی جہاز والی اگزامپل تھی نا, وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اب یہاں پہ ایک بات آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے کوئی بنائے ہوئے تھے, یاسر کرتا ہے, یعنی کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے, یا سے انہوں نے کوئی نشانی لگائی ہوئی تھی. ضروری نہیں آپ اس طرح فالو کریں, بس ایک چھوٹا سا ہنٹ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ان کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں. توفیق, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ پریٹینڈ کر لیں کہ آپ کا نام توفیق ہے, اور تا سے توفیق ہوتا ہے, اور تا سے جو ہے نا ہمارے والا ہوتا ہے, جیسے کون سا والا, اس طرح والا. آپ کا نام نہیں سمجھے, سامنے والا, سامنے آپ کے توفیق بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیسے یاد کر لینا آپ نے, تفعلو تفعلونا, ایسے یاد کر لیں. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں, یہ پہلے پرانے زمانے میں جو ہے نا, تھوڑا سا یہ جب کورس شروع ہوا تھا تب اس طرح اس کو سکھایا جاتا تھا. اب آپ کی مرضی ہے, ویسے یاد ہوتا ہے, جیسے مرضی یاد ہوتا ہے اس طرح یاد کر لیں. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں. اب ہم نے پہلا سیٹ کیا پڑھا تھا, یہ پڑھا تھا, یاد ہے نا, یہ سیٹ کا نام کیا تھا, کوئی بتائے مجھے. فعل جعل فتح, یہ کون سا سیٹ پڑھا تھا؟ ہاں, اور ہم نے کہا تھا فتح سیٹ ہے اس کا نام. ٹھیک ہے, پیار سے ہم اس کو فا سیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے ان کے پیئرز بنا لینے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پیئرز میں یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک یا تو ہو سکتا ہے میں نے بتانا ہو, ہم نے اس میں بات کیا کی تھی, زمانہ اس میں ضرور شامل ہوگا. ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل میں نے کہنا اس نے کیا, پہلے میں آپ کو بتا رہی تھی اس نے کیا, اب میں نے ہو سکتا ہے آپ کو بتانا وہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے, تو میں نے دونوں چیزیں لے کے آنی, کور کرنا ہے, ہر زمانہ کور کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا ایک سیٹ بنا لیں گے, جیسے فعل یفعلو, فعل یفعلو, اس طرح سے یاد کریں. جعل اس نے بنایا, اور اگر میں نے کہنا وہ بناتا ہے یا بنائے گا تو کیسے کہوں گی, یجعلو. فتح اس نے کھولا, اور اگر میں نے کہنا یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. ٹھیک ہے, دونوں ٹائپ کے اس کے ترجمے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس کی چینجز بتائی ہوئی ہیں, یہ جو شروع میں آ رہی ہیں بلو کلر کی, یہ علامت مضارع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو علامت مضارع کہتے ہیں ان سب کو. اب مجھے یاد ہے کسی سسٹر نے ایک دفعہ جب ہم نے واو نون والی جمع پڑھی تھی تو انہوں نے اس کی ایگزامپل بھیجی تھی. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ جمع نہیں ہے, اسم نہیں ہے, کیسے پتا چلے گا, کون بتائے گا مجھے؟ جی, کوئی ایک سسٹر سوچ کے بتائیں جلدی سے. پہلے ورڈ سے. پہلے ورڈ سے, علامت مضارع کو دیکھیں گے. جی, علامت مضارع کو دیکھیں گے. اچھا سسٹر جو ہے نا ساری, اپنی کیمراز پلیز آف رکھیں, آپ لوگوں کی ویڈیوز آن ہو جاتی ہیں بیچ بیچ میں. ٹھیک ہے, بالکل, یہ جو علامت مضارع ہے نا, یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ اسم نہیں ہے, یہ فعل ہی ہے. ٹھیک ہے, یا جیسے آ گئی, تا آ گئی,
ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو بالکل آج آپ نے جا کے ایگزامپلس دیکھنی بھی ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیں کہ کیا یہ اسم کی جمع ہے کہ یہ مضارع لگ رہا ہے, یہ بھی سوچنا ہے. ٹھیک ہے, اور بے شک شیئر بھی کریں آپ لوگ. ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ اس سے آپ جب پریکٹس کریں گے نا آپ کا بڑا اچھا اس سے کانسیپٹ کلیئر ہوگا. یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے علامت مضارع, اس چیز کو یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے, اس کا کوئی ورڈ بنا لیں, جیسے کوئی بھی ورڈ بنا لیں جو دل کرے, ایسے یاد کر لیں جیسے میں کا ورڈ ہے نا اتنی, الف با اس یا. کا ایک اور ورڈ بھی ہوتا ہے, اور بھی یہ ہوتا ہے, ہاں بہت آتا سارے ہوتے ہیں, نہیں اس لیے میں آپ آتا کو ہی کہہ نہیں. رہی ہوں جو مرضی بنا لیں. ٹھیک ہے, آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ جعلہ کا آ گیا, اس کا دیکھ لیتے ہیں جعلہ کا. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک سسٹر جو ہے میرے ساتھ اس کو کر لیں. کون کریں گی؟ ہینڈ ریز کر لیں. سسٹر عائشہ آپ کریں, چلیں. ماضی پڑھیں آپ پہلے, جعلہ. سسٹر عائشہ کہاں گئی ہیں؟ چلے سسٹر کلثوم آپ پڑھیں. جعلہ. جعل، جعلوا، جعلت، جعلتو، جعلتم، جعلنا. ٹھیک ہے, اب مضارع پڑھیں, اشارے بھی اوپر. جی. يجعل، يجعلون، تجعل، أجعل، تجعلون، نجعل. الحمدللہ. ٹھیک ہے, اس کا ویسے معنی بھی پڑھ لیتے ہیں. چلیں کوئی ایک اور سسٹر آ جائیں, وہ معنی کے ساتھ پڑھیں گی. جی, کون سی سسٹر آئیں گی؟ سسٹر اوکے, سسٹر حمیرہ آپ آ جائیں. اچھا رک جائیں, سسٹر آمنہ انہوں نے کچھ نہیں پڑھا. سسٹر آمنہ آپ پڑھیں. سسٹر آمنہ پوری. جی. یہ جگہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یجعل وہ بناتا ہے, یجعلون وہ بناتے ہیں, تجعل آپ بناتے ہیں, اجعل میں بناتا ہوں, تجعلون آپ سب بناتے ہیں, اور نجعلو. تجعل نجعل ہاں نجعلو. ٹھیک ہے. اچھا, ہم اس سب میں ایک اور بناتے ہیں. چیز دیکھ لیں, وہ بناتا ہے یا بنائے گا. ٹھیک ہے, بنائے گا, یعنی کہ دونوں کام ہو سکتے ہیں اس میں, بنائے گا یا بناتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب بات یہ ہو رہی ہے, ہم انڈرسٹوڈ ہوگا, ایک ہم کہہ دیں گے ایسے وہ بناتا ہے یا بنائے گا, باقی سارا ہمیں پتا ہوگا وہ بناتے ہیں آپ بناتے ہیں یہ, لیکن ہم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یا تو وہ بناتا ہے یا بنائے گا, دونوں اس میں آ سکتے ہیں زمانے. ٹھیک ہے, وہ اب کانٹیکس کے حساب سے ہوتا ہے کہ کس پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب یہ کون کرے گا؟ جی میں کروں. چلیں آپ کر لیں. حل یجعلو کیا وہ بناتا ہے؟ لا یجعل وہ نہیں بناتے. حل یجعلونا کیا وہ سب بناتے ہیں؟ لا یجعلون وہ سب نہیں بناتے. حل تجعلو کیا آپ بناتے ہیں؟ کیا تم بناتے ہو؟ لا اجعل نہیں میں نہیں بناتا. حل تجعلونا کیا تم سب بناتے ہو؟ لا نجعل نہیں میں نہیں بناتا. اچھا, ہم سب یہاں نہیں بناتے. جزاک اللہ خیرہ, ماشاء اللہ. اچھا, یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز نوٹ کرنی ہے, ماضی کی نفی ماں سے کی تھی, تو مضارع کی کس سے کرے نفی؟ لا سے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے رول یاد رکھ لینا ہے, ماضی کی نفی کرنی ہو تو ماں سے ہوگی. ٹھیک ہے, ماضی میں بھی ماں آتا ہے اس طرح, اور مضارع کی نفی ہوگی تو کس طرح ہوگی؟ لا سے کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ یاد رکھ لیں. اور ایک اور چیز یاد رکھیں, اپنے دماغ کی کھڑکی کھلی رکھنے, ایکسیپشنز ہر لینگویج میں ہوتی ہیں. چلیں جی آگے آ جائیں. اب یہاں سے یہ پڑھ لیتے ہیں. فتح, اس نے کھولا, فتحو, فتحت, فتحت, فتحتم اور فتحنا. اب یہاں پہ اس کا مضارع دیکھ لیتے ہیں. یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا, یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں, تفتحو آپ کھولتے ہیں, افتحو میں کھولتا ہوں, تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں, نفتحو ہم سب کھولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی ایک سسٹر میرے ساتھ پڑھ لیجئے جنہوں نے کوئی پارٹیسپیشن آج نہیں کی. سسٹر کرن کہاں پہ ہے؟ سسٹر کرن آپ پڑھ لیں. جی مضارع پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے, یفتحو وہ کھولتا ہے. تھوڑا سا اونچی بول لیں یفتحون سسٹر, بڑی آہستہ بول رہے ہیں آپ. یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. تفتحو آپ کھولتے ہیں. افتحو میں کھولتا ہوں. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں.
नफ्ताहु हम सब खोलते हैं। जज़ाकिल्लाहु खैरा। ठीक है, इसके हमने प्रैक्टिस करनी है घर में ढेर सारी। आप लोगों ने ये माजी और मुदारे इकट्ठा लिखना है। ठीक है, यानी कि पहला सेट हमने क्या पढ़ा था, फासेट, उसमें तीन हमारे पास थे, तीनों की आपने माजी और मुदारे साथ साथ लिखने, आमने सामने, तर्जुमा भी लिख लें एक का। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। हाँ जी, नुक्ता तालीम यानी कि छुट्टी का टाइम आ गया है, छुट्टी होने वाली है। अब यहाँ पे आज क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कान का इस्तेमाल करें। ठीक है, अल्लाह ताला ने जब इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का पहले जिक्र था। ठीक है, वजअल लकुम, ठीक है, ये वाली जो आयत है इसको आप लोग पढ़ें और इसमें देखें ये समउन या असमउ, ये जो है समिया का टेबल याद है ना आप लोगों को, तो ये किसकी बात हो रही है, सुनने की बात हो रही है। फिर उसके बाद वल अबसार, ठीक है, फिर उसके बाद ये इसकी बात हो रही है, क्या क्या अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए, कान और आंखें, वल अफिदा, फिर इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस किस चीज की बात हो रही है, कानों की पहली बात हुई है, यानी कि सुनने की बात हुई है। तो हम लोग जब सुनते हैं, और यहाँ पे एक और उन्होंने पॉइंट किया है कि एक अंधा आलिम या स्कॉलर बन सकता है मगर किसी बहरे आलिम का बनना मुश्किल है। ठीक है, जब तक वो सुनेगा नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। और आप लोगों ने देखा होगा जो बाय बर्थ जिनका हेयरिंग डिफेक्ट होता है वो लोग बोल भी नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो सुनने से जो है वो सीखता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद रेडियो सुनने की बात हो रही है, तस्वीर नहीं आती लेकिन हमें तस्वीर के बगैर आवाज जो है वो आ जाती है। ठीक है, और कान की नेमत अजीमुशान नेमत है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से हमें शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम टीपीआई करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है, सुनिए। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, सुनने की बात सबसे पहले होती है। फिर उसके बाद जहाँ यहाँ पे वही एग्जाम्पल जो वो हमेशा देते होते हैं कि लड़की का वाकया जो गाने गाने गाते गाते मर गई थी, क्यों, शायद हो सकता है वो बहुत ज्यादा गाने सुनती हो। और इसके ऊपर पॉइंट एक्चुअली ये है कि जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी करता है उसकी एंड भी किसी एक दिन उसी हालत में हो जानी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमें नेक मौत दे, आमीन। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने कानों को क्यों ना बेहतरीन चीज के लिए इस्तेमाल करें, कुरान सुनने के लिए इस्तेमाल करें, अल्लाह का कलाम सुनने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हम लोगों का होमवर्क क्या है, कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा और कवायद सुनना। क्या मतलब है इस बात का, एक्चुअली इस कोर्स की एक जामिया से रिकॉर्डिंग है, आई थिंक 1 घंटे की है कुछ इस तरह। उसके अंदर उन्होंने आपको ये बताया हुआ कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं गाड़ी में कुछ भी कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, तो कम से कम उसको प्ले कर लें ताकि आपके कान में वो जो है बेहतरीन इस्तेमाल हो जाए आपके कानों का। ठीक है, और फिर उसके बाद और क्या बात हो रही है, जैसे आप हम लोग ग्रुप पे भी अक्सर कहते हैं कि टेबल सुनाएं। ठीक है, ताकि एक दूसरे से सुन के हम सीखें। ठीक हो गया, ये बात हो रही थी। अब ये थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, सैंपल क्वेश्चन आ गया। अन्नफासाती का क्या मतलब है, जल्दी से बताएं, क्या मतलब होगा, फूंक मारने। फूंके मारने वाली आ। हाँ बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद गौसिन का क्या मतलब है, जब छा जाए सुबह या अंधेरे। अंधेरे। जब छा जाए। इससे वो तो वक़्त का मतलब था ना, अंधेरे। फिर उकद, जाल, जाल की बात हुई है आज, कोई जाल की बात हुई? रात में, गिरोह में। गिरोह में, गिरोह में। ठीक हो गया। इज़ा हसद, वो हसद करेगा, जब उसने हसद किया, जब वो हसद करे। जब अब ये जब वो हसद करे। जब वो हसद करे। हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाते हैं, फेल मुतारे में कौन से जमाने शामिल हैं, बात हुई थी। हाल और माजी शामिल है, हाल और मुस्तकबिल शामिल है, या माजी और मुस्तकबिल शामिल है? हाल और हाल मुस्तकबिल। और मुस्तकबिल। जी बिल्कुल ठीक है। अफ़अलू, इस तरह वाला अफ़अलू क्या मतलब होगा इसका, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैंने किया। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, माजी मैं है। करता हूँ। जी बिल्कुल ठीक हो गया।
ٹھیک ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو افعلو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، اور ہمیشہ جب بھی ایسے سوال آئے نا کوئز میں آپ نے ہمیشہ اپنے اشارے استعمال کرنے، ٹھیک ہے، اور صحیح سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ماضی کا اس لیول پہ، مضارع کا اس لیول پہ، اس کی آپ نے ڈھیر ساری پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جاتے تجعلون، آپ سب نے بنایا، آپ سب بناتے ہیں. اب یہ دیکھیں غور کریں گے، ماضی ہے، آپ سب بناتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اور ہم تو نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ تجعلون. ٹھیک ہو گیا. نفتح اس کا کیا ہوگا؟ واحد کیا ہوگا اس کا؟ یفتح ہوگا، افتح ہوگا، افتح شور. افتح افتح ہاں جی، افتح. بالکل. کیونکہ ہم نے کہا تھا نحنو، ٹھیک ہے، انا اور نحنو اس طرح یاد کیا ہے، اس میں حمزہ آ رہا ہے اپنے والے میں، اور نحنو میں نون نفتح ہوا رہا ہے، نفتح بھی ایک سے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج کے سبق کے اینڈ پہ ہم نے 144 الفاظ سیکھے ہیں ابھی تک. ٹوٹل جو قرآن میں کتنی دفعہ ہیں 32,000 ٹائمز آلموسٹ. ٹھیک ہے، راؤنڈ آف کر دیا ہم نے اس کو. تو ماشاءاللہ دیکھیں ہماری منزل جو ہے وہ قریب ہے QC1 کی، اور ہم نے اتنا ٹارگیٹ پایا ہے الحمدللہ. تو امید ہے آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا آج مدارے کا لیکچر پڑھ کے، اور آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیوں پڑھا دیا. مجھے امید ہے کوئی ایسا نہیں سوچ ہوگا. انشاءاللہ انجوائے کریں گے. آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے. آپ لوگوں نے مدارے کے ورڈز اگر آپ کو کوئی قرآن میں ملتے ہیں رینڈملی کوئی پیج کھولے اس میں ہائی لائٹ کر کے بھیجیں. آپ نے اس میں سوچنا ہے. کیا سوچنا ہے آپ نے؟ بتائیں ذرا، کوئی ایک سسٹر بتائیں مجھے کیا سوچیں گے. جی سسٹر حمیرہ آپ کا مائک اوپن ہے، بتائیں آپ کیا سوچ کے کریں گی. نہیں سوچیں گی، سوری میں کوئی بات نہیں. اچھا چلیں، مجھے سسٹر فہمیدہ بتائیں گی کیا سوچ کے ہوم ورک کریں گی، کیا ڈھونڈنا ہے ہم نے. ہم نے اس میں فعل ماضی اور فعل مضارع کا خیال رکھنا ہے، تو اس کے وہ جو مضارع کی وہ جو علامات ہیں ان کو دیکھ کر وہ دھیان سے وہ ہاں کرنا جی، ہے. یہ میں نے کہا تھا کہ جو واو نون کی یہ آ رہا ہے نا، یہ ہم نے کہا تھا اسماء کی نشانیاں. یاد ہے آپ کو وہ والی سلائڈ، اسماء کی نشانیاں مسلمون جیسے تھا. جی جی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہم نے اسم کی نشانی کر رہے ہیں یا مضارع ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے تفعلون، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا چیز آ گئی؟ اس میں شروع میں علامت مضارع تھی، اس میں نہیں تھی، یہ اسم تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو ڈفرینس کیسے کرنا ہے آپ نے یہ آج دیکھنا ہے کہ آپ کو اسم کی جمع اور مضارع میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے، یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، یہ آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. کوئی کنفیوژن ہوگی تو ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے، گروپ میں اس کو حل کر لیں گے، لیکن آپ لوگوں نے کرنا ضرور ہے، کوشش کرنی ہے. تو ہمارے ریمائنڈر کیا ہے؟ ہم نے تلاوت جو ہے وہ کرنی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور دہرائی کرنی ہے، اور آپس میں ڈسکس کرنا ہے کورس کو. اور یاد کیا رکھنا ہے ہم نے؟ الحمدللہ ہم اپنی منزل کے قریب ہیں، آپ منتخب ہیں، اور آپ کا انتخاب میں نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا. امیجن دیٹ. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے، ربی زدنی علما. ٹھیک ہے، اور آسانی کی دعائیں آتی ہیں کسی کو؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ٹھیک ہے، اور کیا دعا ہوتی ہے؟ وَبِكَ نَسْتَعِينُ. یہ ساری دعائیں پڑھا کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو یہ پاکٹ بک جو ہے آپ نے پڑھنی ہے، ٹیچر بھی بنیں گے انشاءاللہ. تو آج دعا کر لیتے ہیں سارے، خاص دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم اور ایک اور السلام خاص ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور خاص دعا ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور کس کے لیے دعا کرنی ہے؟ ہم نے اپنے فلسطین کے بہن بھائیوں کو یاد رکھنا ہے دعاؤں میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس نوٹ پہ میں اینڈ کر رہی ہوں. السلام علیکم.